اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ہم نے ایک کلپ دیکھا ہے اس ہارے ہوئے کھلاڑی کا، جو جب بھی ہم نے یا پھر علماء اہل سنت میں سے کسی ایک نے مولوی اشرف جلالی پر ہٹ کیا ہے تو یہ اشرف جلالی کی ناجائز اولاد یا پھر اس کی دوسری بیوی یہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ چھپکلی پھر پھدکنا شروع کر دیتی ہے کہ کسی طرح اشرف جلالی سے دھیان ہٹ کے اس کی طرف چلا جائے۔ ویل یو کین سے اٹ ایز اے اسٹنٹ، اور اس بیچارے کو ڈائلاگ بازی کے علاوہ تو کچھ آتا نہیں ہے، صرف ایک اسٹنٹ مین بلکہ اسٹنٹ خسرا اشرف جلالی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اس نے جو باتیں کی، جو باغ فدق پر ہم نے حال ہی میں مناظرے کا چیلنج دیا تھا خطائی ٹولے کو، اس نے جو فالتو قسم کی بکواسات کی وہ بھی آپ دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پھر اس کا منہ توڑتے ہیں۔ اول تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جواب دیا جائے، لیکن چلیں پھر بھی کل کو یہ نہ کہے کہ یہ فرار کر گیا، یہ ہے وہ ہے، پھر ہم اس کی اوقات آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ ایک غالی رافضی ہے جس کا نام زرق نقوی ہے، زرق نقوی ہے، زرق نقوی ہے، زرق نقوی ہے۔ یہ تو سامنے یعنی آن لائن آنے کے لیے بھی اس کے گھر کالز کرنی پڑی، اس کے بھائی کو کہنا پڑا کہ اس کو سامنے بٹھاؤ، وہ گرنا رافضیت کا جنازہ نکل رہا۔ میری بات سنیں، مناظرے میں پہلی شرط ہوتی ہے عدالت۔ میں نے ابھی تک آپ کی 22 کتابوں کا حوالہ پیش کیا، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیسے خلاف ہے؟ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ چلو اچھا جی، احمد رضا بھی قرآن کے خلاف بولتا ہے، احمد رضا نے بھی قرآن کے خلاف بولا ہے۔ سارے امام احمد رضا خان بریلوی قرآن کا مخالف ہے، قرآن کے خلاف بات کی ہے اس نے، سارے سن لیں۔ احمد رضا خان نے قرآن کی مخالفت میں بات کی ہے، بس ٹھیک ہے، آپ نے احمد رضا خان کو قرآن کا مخالف۔ جی سامعین محتشم، آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا اس کو، یہ کس طرح دوبارہ اسے آگ لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نے مناظرے کے دوران بھی اسے کہا تھا کہ میرا نام زرق ہے، زرق نہیں ہے۔ اور بھائی زرق نام ہے میرا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، زرق زرق زرق، بارہا میں نے اسے اپنا نام بتایا، پھر بھی زرق نقوی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، جس بندے کو اردو اور فارسی کا ایک لفظ بتانے کے بعد بھی پڑھنا نہ آئے، وہ مجھے آ کے پڑھانے کے دعوے کر رہا ہے کہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا۔ وہ جس طرح وہ مولوی مکاری ہے، اسے بڑا گھمنڈ تھا اپنی عربی لغت پہ اور اپنا فصیح اللسان ہونے پہ۔ الحمدللہ ہم نے ایک ثلاثی مجرد کے سیکھے پہ اس کی ساری اوقات دنیا کو دکھا دی۔ یہ بھی بالکل اسی طرح، یہ عجیب ایک پانڈ سا مولوی ہے، ایویں آ کے بیٹھ جاتا ہے سامنے، نہ اسے کوئی منہ لگاتا نہ گل نہ بات۔ اور سب سے پہلے یہ مجہول مولوی تھا جب ہم نے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اشرف جلالی کو سرکار ابو طالب صلوات اللہ علیہ پر جواب دیا تھا۔ ہم نے ائمہ اہل سنت کی کتابیں دکھائیں، اور علماء اہل سنت جو زندہ علماء ہیں، انہوں نے جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے صرف ایمان پر نہیں بلکہ ان کے فضائل پر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں باقاعدہ۔ غرض ہم نے ساری دکھائیں، تو جلالی صاحب کو دیے گا وہ جواب وائرل ہو گیا۔ جلالی کو بھی مخصوص جگہ مرچیں لگیں، پھر اس نے اپنی ایک چھوٹی سی چھپکلی جیب سے نکال کے پھینکی سامنے کہ میں اگر اتنے چھوٹے ایج کے لڑکے سے مناظرہ ہار جاؤں گا تو میری ہونی ہے کتوں والی، لہٰذا پھر یہ آنٹی لانچ کی اس نے، اور یہ چھپکلی پھر آ کے وہ پھدکی، پھر اس کا سارا پھدکنا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ابھی بھی سامعین گرامی قدر، گزشتہ ویڈیو میں جو اس نے بکواس کی تھی، ہم نے اس پر جواب دیا، اس میں جو عبارات ہم نے دکھائی تھیں، جیسا کہ المحنت کی عبارت دکھائی تھی، پی گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح سامعین، اس کے امام احمد رضا بریلوی، اس کے فتاوی رضویہ کی عبارت دکھائی، بھاگ گیا۔ پھر منکرین زکوٰۃ کے مسئلے پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہانہ بنا کر جو قتل کیا گیا، الاستیعاب دکھائی، پھر بھاگ گیا حافظ ابن عبد البر کی۔ سامعین گرامی قدر، اس طرح اگر میں اشرف جلالی کو، یہ پورے خطائی ٹولے کو، اس سمیت جو میں دلائل دے چکا ہوں، جو جوابات دے چکا ہوں، اگر وہ سارے دلائل بار بار میں ریپیٹ کرتا رہوں تو مجھے 10 ویڈیوز الگ سے بنانا پڑ جائیں گی کہ ان لوگوں نے پچھلے 2-3-4 سالوں میں جو الحمدللہ فقیر کے دلائل پر نظر ہی نہیں کی، جس پہ یہ لاجواب رہے ہیں، اگر سارے ہی نکال کر میں سامنے رکھ دوں تو ان بیچاروں کو پھر وہاں پہ لوز موشن لگ جائیں گے۔ یہ جن لوگوں میں عدالت نام کی کوئی چیز نہ ہو، ان سے بندہ کیا مناظرہ کرے۔ دوسری بات، میں اس کے پلیٹ فارم پہ گیا تھا مناظرہ کرنے، تاکہ کوئی اس کے پاس ڈرامہ باقی نہ رہے۔ اب اس نے نیا ڈرامہ کیا نکالا ہے، وہ کسی
ان نون مجہول قسم کے بندے کو لا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے بھائی کو لنک سینڈ کیا ہے, اس نے کہا ہے اوکے, اب پھر یہ نہیں آ رہا, یہ وہ, تو میں آ تو گیا تھا. تو ڈرامہ کر رہا ہے کہ اس کے گھر والوں کو ہم نے رابطہ کر کے اسے سامنے بٹھایا تھا, جبکہ جاہل انسان, جب تو نے چیلنج کیا تھا سب سے پہلے فقیر نے ایکسیپٹ کیا تھا, پھر آگے تیری منجی ٹھوکی تھی. اور سامعین گرامی قدر, جیسا کہ دیکھا آپ نے, ابھی ہم نے کلپ دکھایا ہے, احمد رضا خان بریلوی کو اس نے دوران مناظرہ کافر کہہ دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مالی وراثت کے مسئلے پر ہم نے احمد رضا بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان پیش کیا تھا, اور اس کے ساتھ جو تفسیر ہے خزائن العرفان وہ بھی پیش کی تھی. اس میں مالی وراثت جگہ جگہ موجود ہے, مالی وراثت پر دلائل جگہ جگہ موجود ہے, کسی ایک جگہ نہیں. سورہ حشر کی, سورہ بنی اسرائیل کی, اور بھی کئی آیات قرآنی کی تفسیر میں الحمدللہ. تو میں نے جب اس کے سامنے عبارت پیش کی تو آگے سے کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. تو قرآن کا مخالف کون ہوتا ہے؟ مسلمان یا کافر؟ الحمدللہ اس نے واضح, ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے. اور جب اس نے اپنے امام کو ہی قرآن کا مخالف کہہ دیا تو آگے مناظرے میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے کیا کرنا تھا؟ الحمدللہ اس کی پول وہیں کھل گئی تھی. اور بکواس دیکھیں, اس کے گھر والوں کو بٹھا کے ہم نے, اوئے بات سنو میری, تیری ہو چکی ہے مناظرے میں کتے والی, اب تجھے منہ لگانے کا فائدہ نہیں, کیونکہ تیرے پاس دلائل کے تو جواب نہیں ہوتے. تو لہٰذا اپنے کسی بڑے کو لے کے آ, چل اشرف جلالی خود نہیں آتا, کوئی ایسا مولوی لاؤ جس کے بارے میں اشرف جلالی یہ لکھ کر دے کہ اس کی شکست میری شکست, اس کی ہونی تو نہیں ہے لیکن چلو ایزیوم کر لیتے ہیں حسن ظن کے طور پہ, اس کی فتح میری فتح. کوئی ایسا مولوی لاؤ جس کے بارے میں اشرف جلالی لکھ کے دے. الحمدللہ اگلے دن اگر مناظرے کے لیے میں نہ آ کے بیٹھا تو پھر بات ہوگی. اور اب مناظرہ ہوگا میرے پلیٹ فارم پہ, اسٹریم یارڈ الحمدللہ یہاں بھی چلتا ہے. اب مناظرہ ہوگا میرے چینل پہ تاکہ تمہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملے. الحمدللہ اب مناظرہ میرے چینل پہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. سامعین گرامی قدر, پھر اس نے جو بہانے بازی کی میں ابھی ملک پاکستان میں نہیں ہوں, یہ ہے وہ ہے, تو ویڈیو ریکارڈ کر رہے تو پھر آن لائن بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس سے میں مناظرہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنے دلائل ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ یہ ڈرامہ لگائے, یہ فرار کر رہے ہیں, وہ تجھے الحمدللہ ہم ٹھوک چکے ہیں, بارہا ٹھوک چکے ہیں. تیرے منہ سے ہم نے ثابت کروایا احمد رضا بریلوی قرآن کا مخالف, اور قرآن کا مخالف ہوتا ہے کافر. الحمدللہ باقی رہ گئے جو اس نے تہمتیں لگائی ہیں کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, الحمدللہ وہ تمہارے اوپر خود علماء اہل سنت نے لگائی ہوئی ہیں. اب فتنہ خطائیہ کتاب میں دکھاؤں گا نہیں, پھر تجھے مرچیں لگیں گی. تو دیگر عبارات بھی الحمدللہ جلالی کے خلاف موجود ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. الغرض ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو یہ شرک و کفر کے جو فتوے ہیں ان پہ بھی کم نہیں لگے ہوئے, خاص کر چشتی رسول اللہ. وہ چشتی رسول اللہ ہم ڈسکس کریں گے. اگر تجھے ایمان پہ مناظرہ کرنے کی اتنی آگ لگی ہے نا چھپکلی, تو ہم چشتی رسول اللہ کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے. اور احمد رضا نے جو چشتی رسول اللہ والی کتابوں کی تعریفیں کی ہیں, جو جھوٹ کے پلندے اپنے فتاویٰ کے اندر نقل کیے ہوئے ہیں, بلکہ نقل کے کیے خود بتائیں, ناقل نہیں ہے, بتاتے خود اس کا فتویٰ ہی ہے, ہم وہ بھی لا کر سامنے رکھیں گے. اور احمد رضا بریلوی کو تو میرے سامنے بیٹے بچا کے دکھا جا, میں الحمدللہ شیعہ مذہب سے انکار کر دوں گا, میں شیعہ مذہب ہی چھوڑ دوں گا. اگر تو صرف اپنے بابے کو یہاں بچا کے دکھا دے, اسے ختم نبوت کا داعی ثابت کر کے دکھا دے. یہ جو تم نے سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, اور کتابوں میں کہیں شبلی رسول اللہ, کہیں چشتی رسول اللہ, کبھی کچھ کبھی کچھ. سامعین گرامی قدر, تو الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ میں مزید دلائل دیتا, اس نے وہ بھی کھا جانے تھے, گزشتہ ویڈیو کے کھائے, اس سے پچھلی, پھر میں کہتا ہوں الغرض جتنے بھی ہم نے دلائل دیے ہیں یہ سارے کھا جاتا ہے. لیکن انسان دلائل کے اوپر نظر نہیں کرتا جس میں عدالت ہی نہ ہو, جس کے پاس دلیل کا جواب نہ ہو, جو ابطال دلیل کے قاعدے کو جانتا ہی نہ ہو, اس کے ساتھ مناظرہ کر کے میں نے کیوں اپنا وقت ضائع کرنا ہے. میں پہلے تجھے آزما چکا ہوں جب تو اپنے امام کا رگڑا نکال گیا تھا. تو سامعین گرامی قدر, ہم خطائی ٹولے سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. آن لائن کہتے ہیں تب بھی, کہیں آنا ہے تب بھی, ہم فیس ٹو فیس بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں الحمدللہ, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پہلے اپنے مولوی جلالی صاحب سے, اگر تم اس کی اتنی چہیتے ہو, لکھوا کے لاؤ کہ تمہاری شکست مولوی جلالی کی شکست ہے, تاکہ ایک ہی دفعہ تم سارے خطائی ٹولے کی یہ ڈرامے بازی بند ہو جو تم یزید کے بچے منہ اٹھا کے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پہ بکواسات کر رہے ہو. تمہاری منجی نہ ٹھوک دی مناظرے میں, تو بات کر رہا ہوں, تیری تو ٹھوک چکی ہے, تیری ٹھوک چکی ہے. البتہ تیرے سے تو بات ہی نہیں ہے, تجھے تو منہ لگانے کا روادار نہیں, تیری ٹھوک چکی ہے. تو سامعین گرامی قدر, میں تیسری دفعہ اپنا مطالبہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جلالی سے لکھوا کے لاؤ تاکہ اس دفعہ تمہیں بھاگنے کا چانس نہ ملے. اور رہ گیا تو چل نکل, پاگل دا پتر منہ چک کے آئے نا ایویں جلالی کا چیلا,
یہ صرف اس کی محبتیں اویل کرنے کے لیے کہ ہمارے شیخ صاحب پہ کوئی بات کرے گا تو ہم کہیں گے چلنا پاگل دا پتر دوڑ جا، مناظرہ کرے گا.